جدید ادب کی سرد جلد اول مضمون نمبر 32 جس کا عنوان ہے محمود کنور کی شاعری والکینو، سماعت فرمائیے۔ 71 عیسوی سے جو پروز پوئم کی تحریک سامنے آئی، اس میں سب سے زیادہ تنہائی پسند اور غصہ ور شاعر محمود کنور ہے۔ محمود کنور نے میرے اور رئیس فروخ کے ساتھ سب سے پہلے پروز پوئم کی طرف قدم بڑھایا اور پھر ثروت حسین، شوکت عابد، فاطمہ حسن، انور سن رائے، عذرا عباس اس تحریک کے قریب آئے اور اب یہ قافلہ کراچی سے پشاور تک پھیل چکا ہے۔ لیکن اب تو محمود کنور نے اردو میں پہلی بار نثری گیت لکھنے کی بنیاد بھی رکھ دی ہے اور اس طرح پروز پوئم کا دوسرا چینل بھی کھول دیا ہے۔ محمود کنور کا شعری مجموعہ والکینو اس کی شاعری اور اینٹی شاعری کا ایک اہم دستاویز ہے۔ محمود کنور نے اپنے غصے، نفرت اور موسموں سے زیادہ متنوع، خوبصورت اور گمبھیر محبت کے اظہار کے لیے اپنے دلکش اور ڈراؤنے خوابوں کی پینٹنگ کے لیے شاعری کو کینوس کی طرح استعمال کیا ہے۔ اس کی نظمیں کہیں کہیں پاپ آرٹ کا نمونہ پیش کرتی ہیں، لیکن اس کی زندگی سے آسمان کا رشتہ نہیں ٹوٹا ہے۔ اس کی زبان پر اب بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، داتا صاحب، بابا فرید اور لال شہباز قلندر کا نام گونجتا ہے۔ بھاولپور سے تعلق کے باوجود لال شہباز قلندر سے واپسی پر سندھ کی جگمگاتی ہوئی عوامی کلا اس کے سر پر اچھی لگتی ہے۔ وہ کہتا ہے، دشمن درختوں اور منافق چھاؤں، دوگلی ہواؤں سے خون پیتے ہوئے دنوں، ہڈیاں چبانے والی راتوں سے دور، اے خدا آہانی گیٹ کب کھلیں گے؟ اور احمد ہمیش کی لڑکی کا نام رابعہ رکھتا ہے، اور میں سوچتا ہوں کہ میں بھی تو حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات رنگوں میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ان روحانی اعتقادات کے باوجود اس کی شاعری ایک پروٹیسٹ ہے اور حالات کے خلاف بغاوت کی ایک آواز۔ محمود کنور اپنی سوچ کا آغاز اپنی نیلی رگوں کی روشنی میں کرتا ہے۔ وہ نامعلوم کی طرف بھی دیکھتا ہے اور نامعلوم ہواؤں کی لامبی سرگوشیاں بھی سنتا ہے۔ اسے پرندے نامعلوم کے جلاوطن فرشتے لگتے ہیں۔ لڑکیوں کی چھاتیوں کی خواہش اسے جنگلی پھلوں سے زیادہ وحشی معلوم ہوتی ہے، لیکن اس کی شاعری میں مردوں، عورتوں اور بچوں کے چہرے نظر نہیں آتے۔ اس کے آرٹ کا یہ ڈی ہیومنائزیشن، اس کی تلخ زندگی، کڑوی محبت، جنگ آزمائیوں میں ناکامی کا لازمی نتیجہ ہے۔ اس کی شاعری میں لڑکیوں سے زیادہ خوبصورت موسم ہے۔ اس کی انا اسے شاعری کے علاوہ کہیں آرام سے نہیں بیٹھنے دیتی۔ اس کی انا اس کی زندگی کو خراب کر چکی ہے، لیکن یہی انا اس کی شاعری سے اپنا منہ چھپا لیتی ہے۔ میں نے عرض کیا ہے، محمود کنور کڑوی حقیقتوں کا شاعر ہے۔ لڑتا ہوا، جھگڑتا ہوا، گنگناتا ہوا، چپ کے جنسی مزے لینے والا آدمی، غصہ، جنس اور نامعلوم سے ربط اس کی شاعری میں روپ بدلتے رہتے ہیں، اور انہی تینوں کے باہمی ربط اور اس کی بدلتی ہوئی تنظیم سے اس کا امیجز کا جادو جاگتا ہے۔ اس کی ساری نفرتوں اور لڑائی جھگڑوں کے باوجود غنائیت اس میں اب بھی زندہ ہے۔ اس کی شاعری سے میرا تعلق امریکہ کی خارجہ پالیسی کی طرح نہیں ہے، یعنی یہ مضمون اس سے تعلقات کی کشیدگی کے کم کرنے کا ذریعہ نہیں ہے۔ تنقید اور تبصروں کے مواقعوں پر احمد جاوید جیسے نوجوان علماء کی یہی رائے ہوتی ہے۔ پہلے تو میں ان نوجوان علماء کا بہت زیادہ قائل نہیں ہوں، لیکن نوجوان علماء اور شاعروں کو چین کی طرح اس ڈیٹینٹ سے پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ غصہ ور اور لڑاکا محمود کنور قمر جمیل کے اس تنقیدی رویے میں تھوڑی سی نرمی سے فائدہ اٹھا کر اپنی توسیع پسندی کی پالیسی کو اور بڑھا دے گا اور نئی نسل پر اپنی شاعری کے امپیریلزم قائم کرنے کی کوشش کرے گا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، شاعری کی توسیع اپنی باطنی قوت سے ہوتی ہے۔ کراچی، لاہور اور راولپنڈی کی آرٹس کونسل اور نیشنل سینٹر میں ہونے والی رونمائی کی تقریبوں اور تنقید نگاروں کی مدد سے کچھ نہیں ہوتا۔ میں نے محمود کنور سے لڑائی جھگڑوں، غیبت، مخالفت اور ہر طرح کی اذیت کے باوجود اور رونمائی کی تقریب کے بغیر اس کی شاعری اور اینٹی شاعری دونوں کو پسند کیا ہے، اس لیے کہ اس کی شاعری صرف شاعری نہیں ہے، قاری سے جھگڑتی بھی ہے، مجھ سے لڑتی بھی ہے اور مجھے اس کی شاعری سے
खुशी भी हासिल होती है। महमूद कंवर कहानियों के बारे में बड़ी अजीब व गरीब बातें करता है, ऐसी बातें जिन्हें मैं और शबनम यज़दानी कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। मसलन ये कि मंटो के अहद के बाद कोई कहानीकार नुमाया नहीं हुआ। शबनम यज़दानी नाराज होते हैं और उससे मुतालबा करते हैं कि वो इन कहानियों का नाम बताए जिन्हें उसने वाकई पढ़ा हो। महमूद कंवर इस्लामी तारीख के बारे में अजीब बातें करता है और जब मैं नाराज होता हूँ तो खामोशी से उठकर चला जाता है। इस तरह महमूद कंवर की जिंदगी माहौल को एक चिड़चिड़ी, गुस्सावर, बदतमीज बुढ़िया की तरह महसूस करती है। ऐसी बुढ़िया जो इसका शेर नहीं समझती, कमरे का किराया वसूल करती है। सन्नाटा इसके लिए जहन्नुम से कम नहीं। आवाजों का शोर और सन्नाटे का जहन्नुम दोनों इसके लिए एक हकीकत बन गए हैं। उसके लिए रहीम कोट से कराची तक रातें खामोशियां चाटती हैं। इंसान अपनी यादों के नंगे सुरंग में जिंदा रहते हैं और रास्ते में जंगलों के फूल मौसमों के हरामी बच्चे लगते हैं। रेगिस्तानों में गिद्ध मंडलाते हैं। ठहरिए, एक बात और अर्ज कर दूं। महमूद कंवर अपने गुस्से, नफरत, मसलहतों और लड़ाई झगड़ों से हार कर आखिर कहाँ जाता है? अपनी अना की तन्हा और आतिशदान की तरह गर्म बस्ती में नहीं, ऐसी जगह जहाँ एक तरफ भूख ड्राउनी आवाज में रोती है, जुगनू आंखें ले जाते हैं, अंदेशे सरपट भागते हैं, बेलिबास जिस्म अकेली खूबसूरती और दूसरी नागहानी रास्तों पर तवील दुखों की लगातार खिड़कियां और लालटेनों की बेअकल रोशनी में टप टप गिरती हुई बूंदें और टहनियों में जुगनुओं के शहर में हमें इसकी शायरी बाज़-औक़ात ऐसी मावराइयत की तरफ ले जाती है जो ख्वाब और हकीकत दोनों से बुलंद है। शीशे के तालाब में सोया हुआ कमल एक अजनबी हकीकत है, नामालूम और मालूम के दरमियान एक दुनिया। महमूद कंवर अपने कमरे में नहीं, इसी मालूम और नामालूम की सरहद पर रहता है और सोचता है। काले दरियाओं में रोशन रहते हैं, हाथ न आने वाले जंगल कैसे हैं, मुझसे जाने क्या कुछ बोल रहे हैं पेड़, और मैं सोच रहा हूँ पत्थर गूंगे हैं। मैं जिस पत्थर पे था उसमें आग लगी, अब मैं हूँ और सर से ऊंचे शोले हैं, लेकिन इन शोलों से बूंदें गिरती हैं, मैं और पत्ते, पेड़ और पत्थर हंसते हैं। शोलों से बूंदें गिरती हैं। गालिब ने कहा था बहर अगर बहर ना होता तो बेआबां होता। मतलब ये कि गालिब अपने महबूब की याद में इतना रोया कि नासे शफक आ पहुंचा और फरमाने लगा, अगर तुम इस कदर ना रोते तो आज तुम्हारा घर वीरान ना होता। गालिब कहता है, अगर मेरे आंसुओं से ये सैलाब ना आता तो वीरानी की कोई और सूरत जरूर होती। फितरत को देखो, समंदर अगर समंदर नहीं है तो रेगिस्तान है। इमेज की तंजीम में ये माकूल अमल महमूद कंवर की शायरी में नहीं मिलता। ये माकूल अमल हमारी क्लासिकी शायरी की एक नुमाया खुसूसियत है। क्लासिकी गजल से जदीद गजल का यही लम्हा रुखसत यानी डिपार्चर महमूद कंवर की गजल में भी मिलता है। इसकी गजल में भी सुरीलियस कैफियत मौजूद है। लड़ाई झगड़े, फसाद और मसलियत से भागकर वो इसी खौफ आलूद फजा में हाँपने लगता है और इसी फजा में उसकी रूह अपना बुनियादी काम शुरू करती है, यानी तख्लीकी अमल। शोलों से बूंदें गिरती हैं, फनकार पत्ते, पेड़ और पत्ते हंसते हैं। जिंदगी की जदलियात पर फनकार पत्ते, पेड़ और पत्थरों की हंसी एक मुहम्मल फजा को जन्म देती है। इस तरह की महमलियत हमारे शायरी में बहुत कम आई है। इस महमलियत में और पहली जंग अजीम के बाद यूरोप में पैदा होने वाली महमलियत में फर्क मशरिक और मगरिब के मिजाज का फर्क है। फानी ने भी जिंदगी को दीवाने का खौफ कहा था, लेकिन महमूद कंवर के यहाँ जिंदगी पर सिर्फ तबसरा नहीं है, बल्कि इसके सामने जिंदगी की कोपल में छुपी हुई बेमानवियत खुद निकल आती है। वो कभी हंसता है, कभी झल्लाता है, अपने आप से बोलने लगता है, आसाबी खिंचाव का शिकार हो जाता है, लफ्जों को घोड़ों की तरह सरपट दौड़ाने लगता है, पत्थरों की तरह लड़खड़ाने लगता है, पानी की तरह बहाने लगता है, जहर की तरह उगलने लगता है और कारी से कहता है उसे चूसो, और कभी अपनी इस महमलियत को अपने वजूद से और कभी खुदा के वजूद से बामायने बनाता है। बचपन में खिलाफत राशिदा पर बहस भी करता था, अब बुजुर्गों की याद से अपनी जिंदगी को बामायने बनाने की कोशिश करता है। आपने देखा, मैंने महमूद कंवर जैसे एक नौजवान शायर के साथ
فانی اور غالب کا ذکر کر دیا۔ سجاد میر، احمد جاوید اور فراست رضوی جیسے نوجوان علماء کو یہ شکوہ ہو سکتا ہے کہ میں نے محمود کنور کو اس عہد کا غالب کہہ دیا، اور ایک بار میں نے منیر نیازی کے ساتھ بلکہ ان کے ذکر کے ساتھ ماہ منیر کے فلیپ پر یسوع کا ذکر کر دیا تھا۔ بزرگ علماء اور شعراء مثلا سلیم احمد اور عنایت علی شاعر نے کہا، قمر نے منیر نیازی کو پیغمبر بنا دیا ہے۔ بات یہ ہے کہ جس طرح پیغمبر اپنی علامتوں کے ساتھ آتے ہیں، ہر عہد کا شاعر اپنی علامتیں اپنے ساتھ لاتا ہے۔ منیر نیازی نئی آب و ہوا، نئے مزاج اور نئی علامتوں کا شاعر ہے۔ یسوع کو میں نے علامت کے طور پر استعمال کیا ہے، اور مقصود یہ ہے کہ شاعری بھی پیغمبری کی طرح اپنی علامتیں رکھتی ہے۔ میں منیر نیازی کو بہت خوبصورت شاعر سمجھتا ہوں۔ بزرگ علماء اور نوجوان علماء دونوں معنی سے زیادہ لفظوں پر توجہ دیتے ہیں۔ ان مہمانوں کی طرح جو صرف دروازے پر دستک دیتے ہیں، گھر میں داخل نہ ہوں۔ ان میں سے بعض تو جدیدیت اور پروز پوئم کے دروازوں پر گھنٹیاں بجاتے رہتے ہیں۔ اسی لیے یہ کہتا ہوں کہ پروز پوئم سے پہلے جدیدیت اردو شاعری میں صرف ایک افواہ تھی اور کچھ نہیں۔ ہاں، تو میں نے محمود کنور کو نوجوان مگر جھگڑالو شاعر کہا ہے، مرزا غالب نہیں کہا ہے، اور نوجوان علماء اور بزرگ ساتھی نوٹ فرما لیں کہ میں نے اسے فانی نہیں کہا ہے صاحب۔ محمود کنور تو قمر جمیل، رئیس فروغ، احمد ہمیش کی طرح، بلکہ شاہد اختر اور آذر حفیظ کی طرح غالب اور فانی ہی سے نہیں، افتخار جالب اور عباس اطہر سے بھی ڈپارچر کی علامت ہے۔ طاہر مسعود، اظہر نیاز اور سیما خان اورکزئی، سراج منیر، احمد ظفر سلطان اور نسرین انجم بھٹی کی طرح اس کی آواز بھی ہمیں کالے اندھیروں سے نکال کر سرخ اندھیروں یا نیلے اندھیروں میں نہیں لے جاتی، بلکہ اپنی انفرادیت کی طرف بلانا چاہتی ہے۔ جن لوگوں نے جدیدیت کی افواہ کو کتبی حقیقت میں تبدیل کرنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے، ان میں محمود کنور کا نام بھی شامل ہے۔ آپ یہ کہیں گے کہ میری اس طویل گفتگو اور محمود کنور کے والکینوں میں ہمارے لیے کیا سگنیفینس ہے؟ آپ کا یہ سوال اپنی جگہ اس لیے درست ہے کہ اعلیٰ قدریں یعنی نیکی، سچائی اور خوبصورتی جب معاشی اور معاشرتی قدروں کے باعث ایک نئے موڑ پر آ جاتی ہے تو شاعری میں بھی بنیادی تبدیلیاں آ جاتی ہیں۔ والکینو اسی تبدیلی کا واضح اظہار ہے، اور میری یہ طویل گفتگو اسی طرف اشارہ کرتی ہے۔ آج ہمارا ذوق اس قدر خراب ہو چکا ہے کہ ہمیں منٹو کی جان کنی نہ صرف کمزور بلکہ مبصر سے انسپائرڈ کہانی لگتی ہے، خاص طور سے وہ جملے میں دروازہ بھیڑنا بھول گیا تھا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی شاعری کے جنسی پہلو میں محمود کنور اکثر دروازہ بھیڑنا بھول جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی شاعری میں عبدالرشید اپنے اور اپنے دوستوں کے لیے نظمیں والی باتیں نہیں ملتی۔ بس یہی ایک مقام ہے جہاں وہ خاصے ڈرپوک نظر آتے ہیں۔ ملاحظہ کیجئے، وہ کہتے ہیں تیرے بدن پر فالتو گھاس کے علاوہ بھی کئی برائیاں ہیں۔ اس کی شاعری میں یہ فالتو گھاس ممنوعہ پارکوں کو خوبصورت بنا دیتی ہے۔ اس کے جنسی جذبے کا ارتقاء بصری امیج میں ہو جاتا ہے، اور یہ بھی آج کے انسان کا ایک المیہ ہے۔ محمود کنور تلخ حقیقتوں کا شاعر ہے، گرم، تیز اور درست لہجے کا انسان، اینگری ینگ مین، لڑتا ہوا، جھگڑتا ہوا، گنگناتا ہوا، چپکے جنسی مزے لینے والا آدمی، اور کبھی کبھی شاعری کی دیوی اس کے لفظوں کو اس طرح چھو کر گزر جاتی ہے کہ اس کے لفظ روشنی بن جاتے ہیں۔ اس کے لفظ پوچھتے ہیں کیا یہی روشنی شاعری ہے؟ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ اس چینل کے سبسکرائبر ہیں تو ہماری طرف سے شکریہ قبول فرمائیں، اور اگر آپ نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو فوراً سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن سے نوٹیفیکیشن فار آل پر کلک کریں تاکہ آئندہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔